ہوتی ہے، دکان چلانے والا اپنی دکان پر چلا جاتا ہے، تجارت کرنے والا مال تجارت لے کر نکل جاتا ہے، میرے دوستو سروس کرنے والا اپنی ڈیوٹی پر چلا جاتا ہے، ہر ایک کا اپنا اپنا کام ہوا کرتا ہے۔ شام کو جب تھکا ہارا انسان اپنے گھر لوٹتا ہے، پھر وہ آرام کرتا ہے، صبح ہوتی ہے پھر اپنے کاموں میں لگ جاتا ہے۔ اب آپ کے پاس وقت نہیں کہ آپ کتاب پڑھ سکیں، آپ کے پاس فرصت نہیں کہ آپ کتابوں کا مطالعہ کر سکیں۔ اب بتاؤ کہ دین آپ کب سیکھو گے، کب آپ جانو گے کہ ہمیں زندگی کیسے گزارنا ہے، کیسے آپ کو سمجھ میں بات آئے گی کہ مصطفیٰ نے ہمارے لیے کیا قانون بنایا ہے۔ حضرت گرامی، ہمارے بزرگوں نے جلسے کا اس لیے ایجاد کیا، رات آرام کرنے کے لیے اللہ نے بنائی ہے۔ ان لوگوں کو رات کے تھوڑے سے حصے میں بلا لو تاکہ جن لوگوں کو کتاب پڑھنے کی فرصت نہیں ملتی، 1-2 گھنٹے جلسے کی محفل میں بیٹھیں گے، 1-2 مہینے کتاب کا مطالعہ کرنے کے بعد جو باتیں معلوم نہیں ہوتی ہیں، جلسے کی محفل میں 1 گھنٹہ بیٹھ جاؤ گے، زندگی جینے کا شعور پیدا ہو جائے گا۔ اسلامی زندگی کیسے جیا جاتا ہے اس کا شعور پیدا ہوگا۔ اگر آپ جلسے میں آنے کے بعد بھی لطیفے سنو گے تو پھر دین کب سیکھو گے؟ جلسے میں آنے کے بعد بھی قہقہے لگاؤ گے پھر دین کب سیکھو گے؟ جلسے میں آنے کے بعد بھی میلہ دیکھنے کی کوشش کرو گے تو پھر دین کب سیکھو گے؟ اور نبی کے ساتھ غداری کرنے والوں، نبی کے مقصد پہ پانی مت پھیرو۔ میرے نبی کا مقصد پہ پانی تو نہیں پھر سکتا، البتہ تیری آخرت والی زندگی پہ پانی پھر جائے گا۔ تم کیا جواب دو گے آخرت میں؟ یہ سوچ کر اس جلسے کو آپ سمجھو کہ یہ جلسے کا مقصد کیا ہے۔ ہمیں جلسے میں آ کر کے اپنی زندگی جینے کا طریقہ سیکھ لینا ہے۔ محترم دوستو، بات سچی کر رہا ہوں، اگر آپ کی اجازت ہو تو نعت پاک کے 2-3 شعر پڑھتا ہوں میں۔ حضرات ترنم میں نہیں پڑھوں گا، وقت لگے گا، ویسے بھی آواز اتنی اچھی تو ہے نہیں کہ سناؤں، مگر نعت رسول روح کی غذا ہے، عبادت سمجھ کے نعت پڑھتا ہوں، آپ بھی عبادت سمجھ کر نعت سن لیجئے۔ نعت پڑھنا بھی عبادت ہے، نعت سننا بھی عبادت ہے۔ سنیں آپ نعت رسول، خالص نعت پاک سنیں۔ سرکار میرے دل میں محبت ہے آپ کی، علامہ عبدالرؤف صاحب آپ تھوڑا سا مہمیز لگا دیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اپنی باتیں لوگوں تک پہنچا دوں۔ سرکار میرے دل میں محبت ہے آپ کی، سرکار میرے دل پہ عنایت ہے آپ کی، سرکار آپ ہی کی میں پڑھتا ہوں نعت پاک، سرکار ہر خوشی میری مدحت ہے آپ کی۔ اور سرکار ابو ذر صاحب آپ کی طرف سے یہ شعر کہ سرکار آج آپ کو نعتیں سناؤں گا، سرکار آج آپ کو نعتیں سناؤں گا، سرکار آج گھر میرے دعوت ہے آپ کی، سرکار آج گھر میرے دعوت ہے آپ کی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرے گھر میرے سرکار تشریف لائے تو حضرت کے ساتھ آپ کی بھی خواہش جڑ جائے، استقبال کرے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آمد سرکار۔ سرکار میرے دل میں محبت ہے آپ کی، سرکار میرے دل پہ عنایت ہے آپ کی، سرکار آج آپ کو نعتیں سناؤں گا، سرکار آج گھر میرے دعوت ہے آپ کی۔ اور سرکار آپ سبوں کی طرف سے سرکار پل صراط پر تشریف لائیے، سرکار پل صراط پر تشریف لائیے، سرکار لاج رکھیے یہ امت ہے آپ کی، سرکار لاج رکھیے یہ امت ہے آپ کی۔ سرکار میرے دل میں محبت ہے آپ کی، سرکار میرے دل پہ عنایت ہے آپ کی۔ اور سرکار وہ ملے تو قدم چوم لوں اس کے، سرکار وہ ملے تو قدم چوم لوں اس کے، سرکار جس کی آنکھوں میں صورت ہے آپ کی، سرکار جس کی آنکھوں میں صورت ہے آپ کی، سرکار میرے دل میں محبت ہے آپ کی، سرکار میرے دل پہ عنایت ہے آپ کی، سرکار وہ ملے تو قدم چوم لوں اس کے، سرکار جس کی آنکھوں میں صورت ہے آپ کی۔ محترم دوستو، تھوڑی سی باتیں محبتوں کے ساتھ آپ سماعت کر لیجئے، پھر اپنے عنوان پر تھوڑی سی گفتگو کروں گا۔
جی لگا کر میرے ایک ایک جملے کو آپ سنیے. حضرات گرامی میری طرف اب آپ کا دھیان ہو, آپ کی توجہ ہو. ہمارے مہمان تشریف لے جا رہے ہیں, انہیں جانے دیا جائے, اور آپ میں سے بھی اگر کسی کو جانا ہو تو آپ تشریف لے جائیں. مجھے تو شکایت نہیں ہوتی ہے, ظاہر ہے جس کو رہنا ہے وہ رہیں گے, جس کو جانا ہے وہ جائیں گے. نہ رہنے والے سے آج تک کسی نے کہا کہ تم کیوں رہ رہے ہو, اور نہ جانے والوں سے کہا کہ تم کیوں جا رہے ہو. جسے جانا ہے وہ اپنے وقت پر چلے گی جائیں گے. حضرات جی لگائیں. اب محترم دوستوں اور بزرگوں, آج کے ڈیٹ میں ہر انسان دکھی نظر آتا ہے, ہر آدمی پریشان نظر آتا ہے, ہر آدمی ٹینشن میں جی رہا ہے. چاہے وہ خوشحال زندگی کتنی ہی گزار رہا ہو, خوشحال زندگی کا مطلب پیسے چاہے جتنے بھی ہوں آپ کے پاس, روپے آپ کے پاس ہیں, دولتیں آپ کے پاس ہیں, سرمایہ آپ کے پاس ہے, دنیاوی طور پر آپ ہر طریقے سے خوشحال ہیں, اس کے باوجود آپ کی زندگی ٹینشن میں زندگی گزر رہی ہے. آپ دکھی نظر آ رہے ہیں. نوٹوں پہ گدوں, نوٹوں کے گدوں پہ آدمی سوتا ہے, اس کے باوجود وہ ٹینشن کی زندگی گزارتا ہے. انسان ہوائی جہاز میں بھی سفر کرتا ہے تو وہ ٹینشن کی زندگی گزارتا ہے. انسان ارب پتی ہو پھر بھی وہ ٹینشن کی زندگی گزار رہا ہے. یہ خوشحال زندگی کیسے ہمارے قریب آئے گی؟ ہر آدمی پریشان دکھ رہا ہے, ہر آدمی دکھی نظر آ رہا ہے. کوئی اس لیے پریشان ہے کہ باپ نمازی ہے بیٹا شرابی ہو گیا, کوئی اس لیے پریشان ہے کہ باتوں میں بیوی باتوں میں نہیں رہتی, کوئی اس لیے پریشان ہے, کوئی اس لیے دکھی ہے اور ٹینشن میں جی رہا ہے کہ کماتا بہت ہوں برکت نہیں ہوتی, کوئی اس لیے پریشان ہے کہ بیٹی بڑی ہو گئی ہے رشتے کا انتظام نہیں ہو پا رہا ہے, کوئی اس لیے پریشان ہے کہ بیٹا شرابی ہو گیا ہے, بیٹا جواری ہو گیا ہے, کوئی اس لیے پریشان ہے کہ زندگی جینے میں مزہ نہیں آ رہا ہے. آخر کیسے جیا جائے؟ انسان جب بہت پریشان ہو جاتا ہے, کوئی راستہ نہیں دکھتا, تب آدمی دعا کرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں. اب دعا اگر قبول ہو جائے تو انسان کا دکھ ختم ہو جائے, پریشانی دور ہو جائے, ٹینشن ختم ہو جائے. دعا قبول ہو تب تو آدمی دعا کرتا ہے مالک میرا ٹینشن دور کر دے, میری پریشانی ختم کر دے, میری مشکلیں آسان فرما دے. مگر دعا قبول لگی ہوتی, دعا قبول ہو تو پریشانی ختم ہو, دعا قبول ہو تو ٹینشن ختم ہو, دعا قبول ہو تو مصیبت گھر سے جائے, دعا قبول ہو تو پریشانی کا خاتمہ گھر سے ہو. ہماری دعا قبول لگی ہوتی, کیوں دعا قبول لگی ہوتی؟ یہ ایک سوال ہے کہ دعا قبول کیوں نہیں ہوتی اور دعا قبول ہوگی کیسے, یہ ایک سوال ہے, اسے ابھی رہنے دو. اب جب خود کی دعا قبول لگی ہوگی تو لوگ چلے امام صاحب کے پاس, امام صاحب دعا فرما دیجئے, ان دنوں بڑا پریشان ہوں, بڑا ٹینشن میں جی رہا ہوں, مشکلوں نے گھیر لیا ہے, پریشانیوں نے گھیر لیا ہے. امام صاحب کچھ دعا کر دیجئے, کوئی تعویذ دے دیجئے, کوئی نسخہ دے دیجئے. آپ کی توجہ ہے میری طرف؟ دھیان کتنے لوگوں کا ہے ذرا سا ہاتھ اٹھا کر ایک بار بتائیے. سبحان اللہ. میں آپ سے کبھی نہیں کہوں گا کہ آپ نعرے لگاؤ, کم وقت ہے اس وقت کو بچانا ہے. آپ سے یہ بھی نہیں کہوں گا کہ آپ سبحان اللہ الحمدللہ بولو. کبھی کبھی اگر مجھ کو ضرورت محسوس ہوگی تو میں آپ سے ہاتھ اس لیے اٹھواؤں گا تاکہ مجھے یہ احساس ہو کہ آپ سن رہے ہیں یا نہیں سن رہے ہیں. حضرات گرامی اب امام صاحب نے دعا کر دی, مالک کی بارگاہ میں, پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کر دی. آپ نے 500 روپے نذرانہ دیا, حضرت یہ 500 روپے رکھیے نذرانے کے طور پر. امام صاحب نے دعا کر دیا, آپ مطمئن ہو گئے, اپنے گھر پہنچ جاتے ہیں. اب اس انتظار میں ہے آپ کہ اب پریشانی ختم ہوگی. امام صاحب نے دعا کیا ہے, اب مشکل ختم ہوگی, اب ٹینشن دور ہوگا, اب پریشانی ختم ہوگی. 2-4 روز گزرے مگر مصیبت اب بھی موجود ہے, 1 ہفتہ گزرے مصیبت اب بھی موجود ہے, 1 مہینے گزرے مصیبت اب بھی موجود ہے, 6 مہینے گزر گئے مصیبت اب بھی موجود ہے. لیکن آپ کا اطمینان ٹوٹ جاتا ہے, آپ کی پریشانی ختم نہیں ہوتی, آپ کو پھر گھبراہٹ کا احساس ہوتا ہے. آپ نے سوچا لگتا ہے امام صاحب کی دعا قبول لگی ہوئی, چلو چلتے ہیں پیر صاحب سے دعا کروا لیتے ہیں. اب پیر صاحب دعا کر دیں گے مصیبت دور ہو جائے گی. میں آپ سے کہتا ہوں آپ نے ٹکٹ بنوایا, جس کا پیر بریلی میں ہے وہ بریلی کا ٹکٹ بنوا رہا ہے, جس کا پیر کچوچا شریف میں ہے وہ کچوچا شریف جا رہا ہے. آپ نے 2000 کا ٹکٹ بنوایا, نذرانے کے لیے الگ سے
पैसे रखे, कोई किछौछा जा रहा है, जिसका पीर बदायूं में है वो बदायूं जा रहा है, जिसका पीर मारहरा में है वो मारहरा जा रहा है, जिसका पीर बरेली में है वो बरेली जा रहा है, जिसका पीर किछौछा में है वो किछौछा जा रहा है, जिसका पीर पंडवा में है वो पंडवा जा रहा है, जिसका पीर महरौली में है वो महरौली जा रहा है। गोया अपने अपने पीर की खिदमत में आदमी पहुंचकर अपनी परेशानी का हल तलाश करना चाहता है। बात सच्ची करूंगा, लगे किसी को तो लगे, मगर आपको रास्ता दिखाने के लिए मैं आया हूँ, आपको रास्ता दिखाकर जाऊंगा। मेरे दोस्तों, चला आपने टिकट बनवा लिया, पीर की खिदमत में पहुंचे। हर आदमी अपने अपने पीर की खिदमत में पहुंचते और पहुंचने के बाद दुआ करवा लिया, पलट गए अपने घर, मुतमईन हो गए। अब तो पीर साहब ने दुआ कर दिया है, दुआ कबूल होगी, अब मेरी परेशानी खत्म होगी, अब मेरी मुश्किल आसान होगी, अब मेरा टेंशन दूर हो जाएगा। 2-4 रोज गुजरे, मुसीबत अब भी मौजूद है, हफ्ता गुजरे, मुसीबत अब भी मौजूद है, 1 महीना गुजरा, अब भी मुसीबत मौजूद है, 2 महीने गुजरे, मुसीबत अब भी मौजूद है, 6 महीने गुजरे, मुसीबत अब भी मौजूद है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अब कहाँ जाओगे तुम अपनी परेशानी का हल ढूंढने, अब कहाँ जाओगे अपना टेंशन दूर करवाने, अब कहाँ जाओगे मुसीबतों का हल तलाश करने। आओ इस फकीर से सुनो, मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, ओ अजमेर जाने वालों सुनो, ओ बगदाद जाने वालों सुनो, ओ अजमेर जाने वालों सुनो, ओ किछौछा जाने वालों सुनो, ओ बरेली जाने वालों सुनो। मैं ये नहीं कहता बरेली ना जाओ, मैं ये नहीं कहता किछौछा ना जाओ, मैं ये नहीं कहता मारहरा ना जाओ, जाओ अपने पीर की बारगाह में, जाओ अपने पीर की ज़ियारत के लिए। लेकिन परेशानी का हल अगर तुझे चाहिए, मुसीबतों से छुटकारा चाहिए, तो दुआ करवाने के लिए बरेली मत जाना, दुआ करवाने के लिए किछौछा मत जाना। अगर दुआ करवाना हो, अपनी माँ से जाके दुआ करवा लेना, तेरी परेशानियों का हल निकल जाएगा, तेरी मुसीबतों का हल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन। माँ की दुआ बेटे के हक में कबूल होती है। माँ जब बेटे को देखकर मुस्कुराती है तो बेटे का मुकद्दर मुस्कुराने लगता है, बेटे की तकदीर मुस्कुराने लगती है। मैं ये नहीं कहता कि बरेली मत जाओ, अपने पीर से मिलने ना जाओ, नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, अगर दुआ की जरूरत हो तो पहले अपनी माँ से दुआ करवा लो कि माँ की दुआ बेटे के हक में कबूल होती है। याद रखना, अगर तेरी माँ नाराज हो गई तो गरीब नवाज की दुआएं भी तेरे काम नहीं आएंगी, गौसे आज़म की दुआएं भी तेरे काम नहीं आएंगी। अपनी माँ को राजी कर लो, अपने बाप को राजी कर लो, अपने बाप को राजी कर लो, तेरा मुकद्दर जाग जाएगा, तेरा नसीबा जाग जाएगा। दुरूद शरीफ एक बार मोहब्बत से पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आले सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम, सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। हज़रात, आपकी इजाजत हो तो 1 मिनट और टाइम लूं मैं इसे समझाने के लिए। कितने लोग सुन रहे हैं, एक बार हाथ उठाकर बताएं तो। सुभान अल्लाह। हजरत जी लगा कर सुनिए, एक मौके से मेरे आका ने हजरते उमर और हजरते अली को बुलाया, आए सुभान अल्लाह। अपना कुर्ता मुबारक नबियों के सरदार ने उतारा, अल्लाह के महबूब ने अपना कुर्ता मुबारक उतारा, हजरते उमर हजरते अली को पेश किया, ए उमर अली जाओ फला मकाम पे जाओ और वैसे करनी को दे देना, ये कुर्ता उसे देना, उनसे कहना इसे पहन ले, इसे ज़ेबे तन कर ले, और उसके बाद उनसे फिर कहना कि मेरी गुनहगार उम्मत के लिए मग़फ़िरत की दुआ करे। गौर से जुमले को सुनिएगा। अब सवाल करो अपने आका से, या रसूल अल्लाह, आप तो नबियों के नबी हैं, आप तो आकाओं के आका हैं, आप तो शाफ़ए महशर हैं, आप तो मुस्तजाब दावत हैं, आप तो खुदा के महबूब हैं। या रसूल अल्लाह, आपकी तो हर दुआ कबूल होती है, आपकी दुआ मुअस्सिर होती है, आपकी दुआ कबूल होती है। या रसूल अल्लाह, दुआ करवाने की जरूरत अब हजरत अवैसे करनी, कोई नबी तो नहीं है, कोई वली तो कोई नबी तो नहीं है, कोई पैगंबर तो नहीं है, वो कोई रसूल तो नहीं है, वो कोई रसूल तो नहीं है, वो कोई सहाबी तो वो कोई नबी तो नहीं है।
یا رسول اللہ پھر ان سے دعا کروانے کی کیا ضرورت ہے؟ یا رسول اللہ اپنی امت کی مغفرت کے لیے آپ کی دعا ہی کافی ہے، آپ کی فریاد ہی کافی ہے، آپ کی دعا ہی کافی ہے۔ پھر آپ نے یہ کرتا پیش فرما کر اویس قرنی سے اپنی امت کے لیے دعا کروانے کا مقصد کیا ہے؟ میرے آقا کا جواب سنو، میں جانتا ہوں اویس قرنی نبی نے کیا، وہ رسول نے کیا، وہ پیغمبر نے کیا، مگر ان سے مغفرت کی دعا اس لیے کروا رہا ہوں کہ وہ ماں کی خدمت کرتا ہے، اور جو ماں کی خدمت کرتا ہے اللہ تعالی اس کی دعا کو رد نہیں کرتا، اس کی دعا کو قبول۔ واہ واہ، زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جو ماں کی خدمت کرتا ہے اللہ تعالی اس کی دعا کو رد نہیں کرتا، اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ او ماں کے بیٹو، او باپ کے بیٹو، اپنے ماں باپ کو راضی کر لو، تیری ہر دعا قبول ہوگی۔ اگر دعا کی مقبولیت چاہتے ہو، اگر پریشانی کا خاتمہ چاہتے ہو تو اپنے ماں باپ کو راضی کر کے رکھنا، اپنے ماں باپ سے دعائیں لینا، اور اگر ماں باپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہوں تو ان کے ایصال ثواب کے لیے محفلیں سجایا کرو، ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی کا اہتمام کیا کرو، غریبوں کی مدد کیا کرو، جو ان کی عمر کے تیرے ابو کے ساتھ رہا کرتے تھے انہیں ابو سمجھ کر ان کی عزت کیا کرو، انہیں تحفے دیا کرو، تیرے والدین کی روح کو قرار ملے گا۔ اب آج میں تھوڑا پلٹنا چاہتا ہوں، ایک بار محبت سے درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، یہ ایصال ثواب کی محفل کے ساتھ ساتھ آقا کائنات کی آمد پاک کا بھی ذکر ہونا ہے، آمد پاک کے نام کا بھی یہ جلسہ سجایا گیا ہے۔ کیسا نبی ہے جی جس کے آنے کی دھوم پوری کائنات میں مچ رہی ہے، جس کے آنے کا تذکرہ پورا جہار جان عالم میں مچ رہا ہے۔ آ رہا ہے وہ نبی تو چرچا ہو رہا ہے، آ رہا ہے وہ رسول تو ان کے آمد کے ترانے گائے جا رہے ہیں۔ کیسا نبی ہوگا وہ، کیسا رسول ہوگا وہ، کیسا خدا کا حبیب ہوگا وہ، کوئی بتائے تو صحیح کہ وہ کیسا ہے، کوئی بتائے تو صحیح وہ کیسی عظمت والا ہے، کوئی بتائے تو صحیح کہ وہ کیسی شان والا رسول ہے، جس کی آمد کا جشن ہم منایا کرتے ہیں، جس کی آمد پہ ہم جلوس کا اہتمام کیا کرتے ہیں، جس کی آمد پر ہم چراغاں کیا کرتے ہیں، جس کے آنے کی خوشی میں اپنے گھروں کو سجا لیا کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں اپنے نبی کی بارگاہ میں فریاد کرو، یا رسول اللہ آپ کی آمد پاک کے صدقے میں ہم اپنے گھر کو سجاتے ہیں، یا رسول اللہ اپنی محبت سے ہمارا دل بھی سجا دیجئے، ہمارا دل بھی سجا دیجئے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، کیسا ہوگا وہ رسول؟ ہر آدمی کی اپنی اپنی پہچان ہوتی ہے، ہر آدمی کا اپنا اپنا تعارف ہوتا ہے، ہر آدمی کا انٹروڈکشن کرایا جاتا ہے، تعارف کرایا جاتا ہے، سب کی اپنی اپنی پہچان ہوا کرتی ہے نا۔ ہر آدمی پہچانا جاتا ہے، آدمی خوبی اور خرابی سے پہچانا جاتا ہے۔ ایک بھکاری کی بھی پہچان دنیا میں ہوا کرتی ہے، ایک مزدور کی بھی پہچان دنیا میں ہوا کرتی ہے۔ بولو سچ بول رہا ہوں کہ نہیں بول رہا ہوں؟ ہر آدمی کی پہچان ہوتی ہے۔ میرے نبی کی پہچان کیا ہے؟ میرے نبی کا تعارف کیا ہے؟ میرے نبی کا انٹروڈکشن کیا ہے؟ آپ ذرا سا میرے جملے کو غور سے سنیے گا تو بات سمجھ میں آئے گی کہ مولوی کہنا کیا چاہتا ہے۔ ہر آدمی پہچانا جاتا ہے، سب کی اپنی اپنی پہچان ہوتی ہے۔ انسان خوبی اور خرابی سے پہچانا جاتا ہے، انسان اچھائی اور برائی سے پہچانا جاتا ہے۔ کوئی خرابی سے پہچانا جاتا ہے، کوئی برائی سے پہچانا جاتا ہے، کوئی اچھائی سے پہچانا جاتا ہے، کوئی ہنر سے پہچانا جاتا ہے۔ ہر انسان کی پہچان الگ الگ طریقے سے ہوتی ہے۔ ایک تاجر اپنی تجارت سے پہچانا جاتا ہے، ایک دکاندار اپنی دکانداری سے پہچانا جاتا ہے، ایک امیر آدمی اپنی دولت سے پہچانا جاتا ہے، ایک کاشتکار اپنی کھیتی باڑی سے پہچانا جاتا ہے، ایک دکان چلانے والا اپنی دکانداری سے پہچانا جاتا ہے، ایک عالم اپنے علم سے پہچانا جاتا ہے، تقوی شعار اپنے تقوی سے پہچانا جاتا ہے، ایک تہجد گزار تہجد گزاری سے پہچانا جاتا ہے، نمازی نماز سے پہچانا جاتا ہے، ایک
حاجی اپنے حج کی بنیاد پر پہچانا جاتا ہے، ہر ایک کی اپنی اپنی پہچان ہوتی ہے. ایک ڈاکٹر نسخے سے پہچانا جاتا ہے، ایک انجینئر اپنے ہنر سے پہچانا جاتا ہے، ایک وکیل اپنی وکالت سے پہچانا جاتا ہے. صدیق اکبر صداقت سے پہچانے جا رہے ہیں، عمر عدالت سے پہچانے جا رہے ہیں، عثمان سخاوت سے پہچانے جا رہے ہیں، علی شجاعت سے پہچانے جا رہے ہیں، غوث اعظم کرامت سے پہچانے جا رہے ہیں، غریب نواز غریب نوازی سے پہچانے جا رہے ہیں. سب کی الگ الگ پہچان ہوا کرتی ہے. ہر آدمی اپنے عہدے سے پہچانا جاتا ہے، اپنے منصب سے پہچانا جاتا ہے، اپنے کردار سے پہچانا جاتا ہے. کوئی اخلاق سے پہچانا جاتا ہے، کوئی علم سے پہچانا جاتا ہے، کوئی تقوی سے پہچانا جاتا ہے، کوئی بزنس سے پہچانا جاتا ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں، پہچانا جاتا ہے بہرحال. ایک مزدور بھی پہچانا جاتا ہے، اپنی مزدوری سے پہچانا جاتا ہے. ایک بھکاری بھی پہچانا جاتا ہے، اپنے بھیک مانگنے کے انداز سے پہچانا جاتا ہے. سب تو پہچانے جا رہے ہیں. حضرت ابراہیم بھی پہچانے گئے، حضرت ابراہیم بھی پہچانے گئے، حضرت اسماعیل بھی پہچانے گئے، حضرت عیسیٰ بھی پہچانے گئے، حضرت موسیٰ بھی پہچانے گئے، حضرت موسیٰ جلال سے پہچانے گئے، ابراہیم علیہ السلام خلت سے پہچانے گئے، اسماعیل ذبیح اللہ اپنے ذبیح لقب پانے کی بنیاد پہ پہچانے گئے، حضرت عیسیٰ مسیحائی سے پہچانے گئے. سب تو پہچانے جا رہے ہیں. کوئی نبوت سے پہچانا گیا، کوئی رسالت سے پہچانا گیا، کوئی پیغمبری سے پہچانا گیا. سوال پیدا ہوتا ہے، کائنات میں تو سب پہچانا جا رہا ہے، میرا نبی کیسے پہچانا جا رہا ہے؟ میرا رسول کیسے پہچانا جا رہا ہے؟ میرے آقا کیسے پہچانے جا رہے ہیں؟ میرے آقا کا تعارف تو کرو، میرے آقا کا تعارف تو کرو، میرے آقا کی پہچان تو کراؤ. اب یہی پہ آپ اپنے ذہن کو سمیٹیے اور میرے جملے پہ آپ دھیان دیجئے. میں کیا کہنا چاہتا ہوں؟ کائنات کے ذرے ذرے کا جائزہ لے لو. ہر انسان اپنی خوبی اور خرابی سے پہچانا جاتا ہے، انسان اپنے عہدے سے پہچانا جاتا ہے، انسان اپنے کمال سے پہچانا جاتا ہے، اپنی خوبی سے پہچانا جاتا ہے. ایک نبی نبوت سے پہچانا جاتا ہے، رسول رسالت سے پہچانا جاتا ہے. مگر نبی کا میرا نبی کیسے پہچانا گیا؟ میرے مصطفیٰ کیسے پہچانے گئے؟ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ کائنات کے سارے لوگ ایسے ہیں جو سب کی پہچان الگ الگ طریقے سے ہوا کرتی ہے، مگر میرے نبی کسی چیز سے پہچانے نہیں گئے. اخلاق سے میرے نبی نہیں پہچانے گئے، کردار سے نہیں پہچانے گئے، تقوی سے نہیں پہچانے گئے، علم سے نہیں پہچانے گئے، کردار سے نہیں پہچانے گئے، نماز سے نہیں پہچانے گئے، روزے سے نہیں پہچانے گئے. میں بتا رہا ہوں کہ میرے آقا کی شان کیا ہے، ہم کیسے نبی کی آمد کا جشن مناتے ہیں. میرے آقا نہ تقوی سے پہچانا گیا، نہ کردار سے پہچانا گیا، نہ تقوی سے پہچانا گیا، نہ علم سے پہچانا گیا، نہ نماز سے پہچانا گیا، نہ روزے سے پہچانا گیا، نہ نبوت سے پہچانا گیا، نہ رسالت سے پہچانا گیا. کائنات میں ایک ہی ذات ایسی ہے جو ذات محمد رسول اللہ کی ہے، وہ کسی سے پہچانا نہیں گیا، بلکہ کردار مصطفیٰ سے پہچانا جا رہا ہے، کریکٹر مصطفیٰ سے پہچانا جا رہا ہے، علم مصطفیٰ سے پہچانا جا رہا ہے، تقوی مصطفیٰ سے پہچانا جا رہا ہے، صداقت مصطفیٰ سے پہچانی جا رہی ہے، عدالت مصطفیٰ سے پہچانی جا رہی ہے، سخاوت مصطفیٰ سے پہچانی جا رہی ہے، شجاعت مصطفیٰ سے پہچانی جا رہی ہے، نبوت مصطفیٰ سے پہچانی جا رہی ہے، رسالت مصطفیٰ سے پہچانی جا رہی ہے، پیغمبری مصطفیٰ سے پہچانی جا رہی ہے، نماز مصطفیٰ سے پہچانی جا رہی ہے، روزہ مصطفیٰ سے پہچانا جا رہا ہے، حج مصطفیٰ سے پہچانا جا رہا ہے، زکات مصطفیٰ سے پہچانی جا رہی ہے. سچ تو یہ ہے کہ خدا بھی مصطفیٰ سے پہچانا جا رہا ہے، خدا بھی مصطفیٰ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت. یہ ہمارا رسول ہے، یہ ہمارا پیغمبر ہے، یہ ہمارے نبی ہے. نہ ایسا نبی کسی کو ملا، نہ ایسا رسول کسی کو ملا، نہ ایسا پیغمبر کسی کو ملا جیسا پیغمبر ہمیں ملا ہے، جیسا رسول ہمیں ملا ہے، جیسا نبی ہمیں ملا ہے. ہمارا رسول بے مثال ہے، ہمارا پیغمبر بے مثال ہے، ہمارے نبی بے مثال ہے. اللہ اکبر. ہم اتنے اچھے نبی کی امت ہیں، ہم اتنے سچے نبی کی امت ہیں، اتنے کمال والے نبی کی امت ہیں کہ ہمیں بھی کمال والا ہونا چاہیے، ہمیں بھی اچھا ہو جانا چاہیے، ہمیں بھی سچا ہو جانا چاہیے. سچا بننے کی کوشش کریں، اچھا بننے کی کوشش کریں، نیک بننے کی کوشش کریں. محترم دوستوں اور بزرگوں، ہمیں نیک بن کے رہنا ہے، ہمیں اچھا بن کے رہنا ہے، ہمیں سچا بن کے رہنا ہے. جس طریقے سے تمام عالم میں نبی لاجواب ہے، بے مثال ہے، نبی کی امت کو بھی اپنے کردار کے حوالے سے بے مثال ہونا چاہیے، اپنے کریکٹر کے حوالے سے بے مثال ہونا چاہیے، اپنی سوچ کے اعتبار سے بے مثال ہونا چاہیے. کیا ہے ہماری زندگی کیسی گزر رہی ہے؟ ہم جو اپنی
जिंदगी गुजार रखे हैं। हमारी जिंदगी में आवारगी है, हमारी जिंदगी में अय्याशी है, हमारी जिंदगी में गुनाह है, हमारी जिंदगी में झूठ है, हमारी जिंदगी में फरेब है। हमसे इखलास छिन गया, हमसे प्यार लुट गया, हमसे मोहब्बत छिन गई। मैं आपसे कहता हूँ, प्यार बांटने वाला रसूल हमें मिला, मोहब्बत तक़सीम फरमाने वाला रसूल हमें मिला। हमें भी मोहब्बत बांटना चाहिए, हमें भी प्यार बांटना चाहिए, हमें भी अखलाक बांटना चाहिए। मगर हम क्या हैं, आपस में हम सिर्फ लड़ते झगड़ते रहते हैं और ऐसे ही जिंदगी गुजरती रहती है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ, नबी के किरदार को अपनाने की जरूरत है। अगर कोई गाली दे दे तो उसका जवाब गाली से नहीं, उसे दुआएं दे के रुखसत करो, ताकि नबी की सुन्नत पे अमल हो जाए, ताकि नबी का तरीका सामने आ जाए, ताकि नबी का किरदार तेरी जिंदगी में आ जाए। इससे हम इज्जत हासिल कर सकते हैं, हम इससे इज्जत पा सकते हैं। मेरा नबी कैसा नबी है, मेरा रसूल कैसा रसूल है, मेरा पैगंबर कैसा पैगंबर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर थोड़ी सी तवज्जो आपकी हो तो एक बात कहूं, सुनेंगे आप लोग? कितने लोग सुनेंगे? हाथ उठाकर बताएं। कैसे हैं हमारे नबी, कैसे हैं हमारे नबी? हजरात, बात पुरानी करता हूं मैं, आपने सुना होगा, किसी से भी सुना होगा, मगर जुबान उसके मुंह में जुनैद की तो नहीं, मेरे मुंह में तो मेरी ही जुबान है जो अल्लाह ने अता फरमाई। मेरी जुबान से उसे सुनिए, बात पुरानी है। इमाम ज़ुरक़ानी ने हजरत वाक़िया बयान किया है। कैसे हैं नबी, सुनिए आप। आए